शादीशुदा लोगों की है, थके लोगों की मजबूरी मैं चलते देख लेता बस तो जॉन एलिया की जो शायरी है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। उसकी बड़ी ज़ालिम किस्म की शायरी है उनकी। ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਹੱਟੀ ਦਾ ਬੂਆ ਜਿਹੜਾ ਆਵੇ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। मौलवी साहब से पूछा गया कि अगर मैं किसी औरत मतलब के साथ सोऊं उसमें कोई इशू तो नहीं है? लोगों को पहाड़ों पे जाके गाने गाना या दिमाग में जो आता है वो दिखाएंगे क्योंकि लोग पसंद करते हैं। प्यार को सेक्स और सेक्स को प्यार क्यों बोलते हैं हम? मतलब मैं भी कि जो आप कह रही हैं कि मोनोगमस रिलेशनशिप ये इट्स वेरी डिफरेंट। एज अ फीमेल, अब उमर ने कहा कि औरतें ज़्यादा चाहती हैं कि मियाँ के साथ टाइम गुजारना चाहें, तो मैं शान के साथ टाइम गुजारना चाहती हूँ, नो डाउट, लेकिन हर वक्त नहीं। मुझे भी, क्योंकि आपकी सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी होती हैं। जो ऐसे उमर कह रहा है कि मुझे दोस्तों के पास जाना होता है, क्यों जाना होता है? मुझे भी अपनी दोस्तों के पास जाना होता है एक टाइम पे, क्योंकि आप इतने, आपके दिमाग में इतनी चीज़ें होती हैं, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतनी टेंशन होती है। जब आप अपनी किसी दोस्त के पास बैठते हैं, आप बात करते हैं, थोड़ा शुगर लगाते हैं, आप एक अपनी एक उस जो रनिंग रूटीन होती है ना, आप उससे ज़रा कट ऑफ होते हैं, तो आप थोड़ा फ्रेश होते हैं। उसमें चाहे आपकी 2 पार्टनर हों, 4 पार्टनर हों, 8 हों, इट्स गोइंग टू बी द सेम। आप इन द एंड ये होगा कि फॉर एग्जांपल किसी इंसान को आदत है कि वो कहता है कि यार मुझे हर 6 महीने के बाद पार्टनर चेंज करना है, ठीक है? तो एक टाइम के लिए उसके लिए चीज़ भी रूटीन हो जाएगी। वो फिर उस चीज़ से निकल भागने की कोशिश करेगा, तो वो कुछ और ढूंढेगा। तो ये इंसान की नेचर है कि वो एक ही चीज़, एक ही जो रन है उससे उकता जाता है, चाहे उसमें एक पार्टनर है, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, इट नेवर सेटिस्फाई। वो फिर अपनी जो ग्राइंड है, लाइफ ग्राइंड जो है अपनी, जो उससे बाहर निकलता है, थोड़ी ब्रेक लेता है, अपने दोस्तों के पास जाता है, थोड़ा हंसी मजाक करता है, देन कम्स बैक टू लाइफ। तो इसमें मोहब्बत का, शादी का और मोनोगमस रिलेशनशिप, इट्स नथिंग टू डू विद दैट। ये जो टाइम है, ये टाइम अब आया है कि हम इस डिस्क्रिमिनेशन से इसको ख़त्म करें और मेल्स और फीमेल्स को एक इक्वलिटी लेवल पे लेके आएँ। और अगर उनके दरमियान जो वो नहीं सही हो रहा, तो देयर इज़ नॉट अ बैड थिंग इन इट कि आप कंप्रोमाइज़ करके ज़िंदगी गुजारते रहें। सुबह उठ के आप अपने हस्बैंड के लिए चाय बनाएं, और वो जो आपका हस्बैंड है वो शाम को वापस आए और वो ज़बरदस्ती हंसे मुस्कुराए। तो इससे बेहतर ये नहीं है कि आप जो है वो सेपरेट होके अपनी जो है ज़िंदगी बेहतर तरीके से एंजॉय करें। तो आप उन चीज़ों को कंट्रोल भी कर सकते हैं। अगर आपका पार्टनर है वो आपसे इस चीज़ के ऊपर कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं। मेरी वाइफ मुझ पर कभी शक नहीं किया आज तक, ना इन्होंने मुझे कभी रोका। मतलब मैं अगर कभी भी इनसे बात करता हूँ इस टॉपिक के ऊपर, तो शी हैज़ नो डाउट, शी हैज़ नो कंसर्न, शी हैज़ पुट नेवर एनी लिमिट ऑन मी। सो तो बोलिए। नहीं, मैं कह रही थी कि अभी खैर ये तो बट अभी आज के टाइम में अगर आप देखेंगे तो कुछ ऐसे टर्म्स भी यूज़ किए जाते हैं, जैसे हुकअप कल्चर हो गया, या ओपन रिलेशनशिप्स के बारे में हम जहाँ बोलते हैं कि इवन दो टू पीपल दे आर टुगेदर बट देन दे आर ओके टू गो आउट एंड मीट अदर पीपल और हैव फिजिकल रिलेशनशिप्स। वो बट ये सारी चीज़ें तो अफेक्ट, ऑब्वियसली बात है ना कि वो रिलेशन, अगर ओपन रिलेशनशिप भी है उसमें भी तो अफेक्ट हो ही रही होगी। प्यार तो कहीं ना कहीं कम होगा ही आपका, बिकॉज इफ़ यू आर स्लीपिंग विद आई डोंट नो एन नंबर ऑफ पीपल एवरी डे, आप वो जो इमोशनल बॉन्ड है आपकी जो डेवलप हो रही है किसी के साथ, वो तो नहीं रहेगी। जब आप सो रहे हैं, जब आप सो रहे हैं तो उसमें क्या मसला है? आप कुछ कर तो नहीं रहे हैं ना, यू आर स्लीपिंग। आई एम नॉट सेइंग कि आई ओनली स्लीपिंग। एग्जैक्टली। इसमें एक ऑन लाइटर नोट, एक मौलवी साहब से पूछा गया कि अगर मैं किसी औरत मतलब के साथ सोऊं उसमें कोई इशू तो नहीं है? उसने कहा देखो इशू तो कोई नहीं है, लेकिन भाई तुम सोते नहीं हो ना। तो बात चल रही थी कि वैल्यूज़ की और साथ इकट्ठे रहने की। तो मेरे नज़दीक तो अगर आप के दरमियान कोई इश्यूज़ हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, तो अब आपको अलहदा हो जाना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने जो है वो हमेशा के लिए मोहब्बत के नाम पे, धोखे के नाम पे आप इकट्ठे रहते रहें। अगर आप अपनी मदर्स को देखें तो वो विक्टिम रही हैं। मैं एज अ मेल ये कहने के लिए मुझे कोई इसमें शाइनेस नहीं है कि जो
اولڈ جو پرانے جنریشن کی جو مدرز ہیں فیمیلز ہیں وہ ان کو بہت زیادہ دبایا گیا ہے, وہ بہت زیادہ وکٹم رہی ہیں میل سوسائٹی کی. میرے نزدیک جو ہے نا سیلف لو کی بھی ایک بڑی امپورٹنس ہے. آپ جو ہو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ بالکل اپنے آپ کو بھول جاؤ. جس انسان کے لیے, جس چیز کے لیے سب چیزیں چھوڑ رہے ہو, وہ بندہ آپ کو ایک دفعہ آ کے چھوڑ جائے, دین وٹ یو ہیو ان یور ہینڈ, یو ہیو نتھنگ. تو آپ کو تھوڑا کچھ اپنے بارے میں بھی سوچنا چاہیے. فار ایگزامپل اٹس ناٹ لائک کہ اگر آپ کی ہیلتھ ہے تو آپ یہ سوچو کہ کوئی ایسی چیز جس سے میری ہیلتھ افیکٹ ہو رہی ہے, مجھے اس کو بھی لے کے چلنا ہے, یا میں کچھ اور کرنا چاہ رہی ہوں, میں کچھ اچھا لرن کرنا چاہ رہی ہوں, تو مجھے اس کو بھی ساتھ ساتھ لے کے تھوڑا چلنا چاہیے. سیلف لو اس لیے ضروری ہے کیونکہ اگر آپ صحیح ہو, آپ من سے خوش ہو, تبھی آپ آگے والوں کو آپ کی وہ اتنی پازیٹیو انرجی دے سکتے ہو. صحیح ہے نا, کہ اگر میرے دماغ میں کچھ دھن چاہیے ہو, کیا, اگر اگلی کو دھن چاہیے ہو ساتھ میں, ہاں تو ہاں, لیکن یہ جو دوسرا پارٹ ہے کہ جی آپ آئی ڈونٹ کیئر, جو ہوتا ہے مجھے یہ بھی پسند نہیں. مطلب جو ایک ماڈسٹی ہے وہ آپ کی لے کے چلنی چاہیے. کوئی ریلیشن شپ ہو, کوئی بھی چیز ہو, ماڈریٹ رہنا چاہیے. کسی بھی چیز میں نہ اس طرح ہونا چاہیے نہ اس طرح ہونا چاہیے, بیلنس رہنا چاہیے. اب مشکل ہو گیا, اب ٹالرنس لوگوں میں بہت کم ہے, بچوں میں, بچیوں میں. ان کی ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ اوپر ہیں, اور وہ کہتے ہیں وہ اسٹرگل نہیں کرنا چاہتے, محنت نہیں کرنا چاہتے, بس وہ کہتے ہیں جو ہم نے سوچا ہمیں مل جائے. ایسا نہیں ہوتا, آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے, کوشش کرنی پڑتی ہے. ریلیشن شپ کو بنانا, توڑنا بہت آسان ہے. یو ول سے کہ یار مجھے کیا فرق پڑتا ہے, میں تو یہ کر لوں گا وہ کر لوں گا, بٹ بنانے میں محنت ہوتی ہے. مجھے نہیں لگتا کسی کے لیے, مطلب اگر میں اپنے پارٹنر کے لیے چائے بناتی ہوں یا پھر کھانا بناتی ہوں, کچھ بھی بناتی ہوں, مجھے ایسا نہیں لگتا کہ میں کچھ اس کے لیے بہت زیادہ کر رہی ہوں یا یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے, یا پھر اٹس ناٹ مائی جاب. ایسا کچھ اگر میں ایسے سوچ کے چلوں گی, میں اگر ایگو رکھ کے چلوں گی, آگے والا ایگو رکھ کے چلے گا, تو وہ چیز تو نہیں بیلنس ہو پائے گی. یہاں پہ ہم نے اتنا سارا ڈسکشن کیا, بٹ ہم نے ایفرٹس کی بات نہیں کری. اگر آپ ریلیشن شپ میں آپ ایفرٹس نہیں ڈالو گے نا, جو فریشنس ہم بولتا ہے وتھ ٹائم جاتی ہے, بٹ وہ فریشنس کو مینٹین کرنے کے لیے جو ایفرٹس چاہیے نا, وہ ایسے ہی آئیں گے کہ ہم جب کچھ نہ کچھ کرتے رہیں گے نا, تبھی جا کے آئیں گی یہ ساری چیزیں. خیر, میں عمر بھیا اور زین بھابھی کے پوائنٹ سے بھی کافی مطلب سہمت ہوں کہ وتھ ٹائم چیزیں چینج ہوتی ہیں اور آپ کو ٹائم نہیں ملتا ہے. ایک چائے ساتھ میں مل جائے تو وہ بھی بہت اچھے ہے. ہر ایج کے آپ کا جو ایج کا فیز گزرتا ہے, اس میں لو کے جو فیز ہے وہ بھی چینج ہو جاتا ہے. جیسے کہ 16 سے 22 سال میں کوٹ کروں گا, یہ جو فیز ہے یہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. یہ موویز والا فیز ہے جس میں موویز دیکھتے ہیں, کہتے ہیں اچھا مجھے موقع ملا تو میں بھی کروں گا. لیکن پرابلم یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس جو ریسورسز ہوتے ہیں اس چیز کو انجوائے کرنے کے. میں نے ایک مووی دیکھی تھی, زندگی نہ ملے گی دوبارہ. تو میں نے کہا اچھا یار یہ تو بہت ہی اچھا ہے. تو ابھی میں پاکستان میں تھا, تب ادھر آ گیا, میں نے کہا اب میں گھوموں گا. لیکن جیسے ہی میں نے یہاں پہ ایکسپینسز دیکھے اور اپنے سارے حالات دیکھے اور اسٹڈی کے حالات دیکھے, میں نے کہا گھومنا تو دور کی بات, یہاں سروائیو کر لو یہی کافی ہے. یہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے مڈل کلاس فیملیز کے لیے. تو میں نے ایسے دوستوں کو بھی جانتا ہوں جو میرے اپنے ہی دوست ہیں, جو کہ ہر ویکینڈ کے اوپر کوئی نہ کوئی ٹرپ پلان کرتے تھے 2 سے 3 دن کا یورپ کا, لیکن ہم نہیں کر پاتے. صحیح ہے, تو یہ بھی ایک ڈفرینس ہے. جو سوشل میڈیا ہے اس نے جو ایفوریا کریٹ کیا ہوا ہے اراؤنڈ لو, یہ تمام, دیٹ از ٹو مچ, دس از ناٹ دا ریالٹی. یہ بیسیکلی آج کل کے ریلیشنس کو خراب کرنے کا یہ ایک ویری یونیک سورس ہے. تو میں ڈیفینیٹلی یہاں پہ یہ کہوں گا کہ جو لو آپ کو سوشل میڈیا پہ نظر آتا ہے, انسٹاگرام پہ, فیس بک پہ, بالی ووڈ میں, وہ آج کل کی ڈیورسز کی یا آپ کے کلیشز کی, آپ کی رانگ ایکسپیکٹیشنس کی وہ مین ریزن ہے. دیکھیں یہ تو سوشل میڈیا کا ٹائم ہے, تو سوشل میڈیا کا انفلوئنس ہے, دیر از نو ڈاؤٹ. کام کرنا ہے, آپ نے اپنی چیزوں کو دیکھنا ہے, گھر کو سنبھالنا ہے, بچوں کے لحاظ سے دیکھنا ہے, تو وہ چیزیں بڑی ڈفرینٹ ہیں. اس میں جو مووی والے جو سینس چل رہے ہوتے ہیں نا, اسی لیے وہ کہتے ہیں جہاں محبوب اور محبوبہ مل گئے مووی ختم, کیونکہ آگے پریکٹیکل لائف شروع ہو گئی ہے. آئی ایگری ود دس. یہ بہت ہی ایک اٹس اے کائنڈ آف فیری ٹیل, اور بہت ہی کوئی نیکسٹ لیول پہ لے جا کے جو ہے آپ کی اس کے ساتھ وشیز اور آپ کی اس کے ساتھ جو ہے وہ پلے ہوتا ہے, لیکن ریئل لائف سے یہ بہت 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 دور ہے, بہت دور ہے. اگر میں کریئر اور شادی کو ساتھ لے کے چلوں کہ ان کا کیا چیز پہلے ہونی چاہیے, تو میرے خیال میں یہ پھر میں دوبارہ کوٹ کروں گا ان ایگزامپلس کو, کہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے جو حالات ہیں وہ کیسے ہیں. اگر تو آپ کے حالات اچھے ہیں, اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ سروائیو کر سکتے ہیں,
تو پھر آپ کو پھر ایک واقعی پارٹنر کی ضرورت ہے جو کہ آپ کی کیئر کرے اور آپ کی بیک پہ ہو. When everybody is confused, they really don't know کہ وہ ایک ریلیشن جو ہے وہ کیا چاہ رہے ہیں, پیار ہے کیا. ارینج میرج کا پرابلم یہ ہے, اسپیشلی ارینج میرجز کا, کہ آپ کی اور آپ کی جو وائف ہوتی ہیں ان دونوں کی کیمسٹری نہیں بعض اوقات مل پاتی. تو پھر آپ کا جو جب کیمسٹری نہیں مل پاتی تو اس میں پھر آپ کی جو خواہشات ہیں رومانس کی یا کسی بھی قسم کی, وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہیں. پھر آپ اس خواہشات کے ختم ہونے کے بعد پھر آپ اسی ایگریمنٹ والی لائف میں چلے جاتے ہیں کہ جس میں آپ رہ رہے ہوتے ہیں اور آپ خوش بھی ہوتے ہیں, پر آپ کے اندر کا جو رومانس ہے وہ آپ کی کیمسٹری نہ ملنے کی وجہ سے وہ ختم ہو چکا تھا. لیکن یہ پرابلم صرف اس جو ہے وہ ارینج میرجز کا نہیں ہے, یہ پرابلم لو میرجز کا بھی ہے. لیکن عمر, آپ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ وہ جو رومانس ہے وہ ایوالو ہو جاتا ہے ود یور ایج, ود یور سیٹ آف رسپانسبلٹی کے ساتھ آپ کے رومانس کی ڈیفینیشن چینج ہو رہی ہے. جیسے ابھی ذیشان نے کہا ہے نا کہ ایوالو ہوتا ہے. جو میرا آئیڈیا وین آئی گاٹ میریڈ, اس وقت جو میرا رومانس کا آئیڈیا تھا, اگر میں آج اس کے اوپر بیٹھ کے سوچتی ہوں تو وہ مجھے نہیں چاہیے. اگر وہ ہو بھی جائے اٹ ڈزنٹ میٹر, کیونکہ میرا اب آئی ہیو میچورڈ, یا آپ کہہ لیں کہ ٹائم گزر گیا. جیسے شاہزیب نے بھی بات کی, عمر نے بھی بات کی کہ ہر وقت ہر ٹائم کی ہر اس کی ڈفرینٹ وہ آپ کی ایموشنل نیڈز ہوتی ہیں. میڈیا بھی انفلوئنس کرتا ہے, آپ کی اپنی بھی کچھ فینٹیسی ہوتی ہے, تو وہ ٹائم کے ساتھ پھر چینج ہوتی جاتی ہے. مجھے اب وہ چیزیں میرے لیے اب امپورٹنٹ نہیں ہیں جو آج سے 2 سال پہلے یا 4 سال پہلے یا 10 سال پہلے امپورٹنٹ تھیں. اب میرے لیے کچھ اور امپورٹنٹ ہے. تو یہ آلویز یہ ہمیں یہ ایک اٹس اے کنٹینیو پروسیس, ایوالو کر رہا ہے ٹائم کے ساتھ اور آپ کی ایموشنل نیڈس کے ساتھ, ہارمونس کے ساتھ. ایکسپیکٹیشنز آپ کی جو ہے نا ڈفرینٹ ہوتی ہیں, لڑکوں کی لڑکیوں کی, ان چیزوں کو وہ ذرا اور طرح سے لینا شروع ہو جاتے ہیں. اور لیکن یہ کہ پھر جب آپ پریکٹیکل لائف میں انٹر ہوتے ہیں تو وہ چیزیں ڈفرینٹلی بہیو کر رہی ہوتی ہیں. مجھے پہلے تھا, مطلب میں پہلے پڑھتی ہوتی تھی, مجھے مزہ بھی آتا تھا, بٹ اب مجھے بالکل بھی انٹرسٹ نہیں ہے. مجھے بھی زیادہ تھرل اور اس طرح کی چیزیں زیادہ پسند ہے, یا کامیڈی پسند ہے زیادہ. شاہ رخ خان بس مجھے ٹھیک لگتا ہے, مجھے نہیں پسند. مجھے اس طریقے سے اس کی کوئی ایکٹنگ نے یا پھر اس کے جو بھی وہ کرتا ہے مجھے اٹریکٹ نہیں کیا کہ ہاں یہ اچھا ایکٹر ہے. نہیں, میں نے نہیں دیکھی. ڈی ڈی ایل جے یہاں پہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ان کی فیوریٹ ہے, اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ یہاں پہ ڈی ڈی ایل جے جو ان کی فیوریٹ ہے, اور ان کے گانے اکثر ریپیٹ پہ لگے ہوتے ہیں, سفر میں بھی اور گھر میں بھی. بیسیکلی اس میں جو ایک نیچرلنس میں کہوں گا کہ ایک جس طریقے سے ان کا ایک انٹریکشن دکھایا گیا ہے اور اٹریکشن دکھائی گئی ہے وچ از ناٹ پلانڈ ایکچولی, اور جس طریقے سے پھر آپ نے نہیں, لیکن اس میں نہیں, اس میں جو ایک بڑی اچھی بات لگی کہ لڑکے, اب میں شاہ رخ خان کو میں اگین اگر میں ان کے کریکٹر کو یہاں پہ دیکھوں تو انہوں نے ویلیوز کو بڑا وہاں پہ رسپیکٹ کیا. انہوں نے لڑکی کو وائلیٹ نہیں کیا, اس کی مطلب یہ کہ کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. آپ کہتے ہیں جناب اس کے گھر سے بھگا کے بھی لے کے جا سکتے تھے, لیکن ہی چوز ادر وے اراؤنڈ کہ وہ ان گھر گیا ہے, ان کی ویلیوز کو وہ کرتا ہے. اور وہاں پہ ایک جس طرح کریکٹر کو مطلب آئی ووڈ سے دس مووی واز سو گڈ کہ یو گیٹ کمپلیٹلی انڈلج ان دیٹ مووی. لیکن میں مووی کو تو ریئل لائف میں دیکھتا ہی نہیں ہوں. اچھا, آئی ہیو نیور بین, میں کبھی بھی رومانس اور رومانٹک موویز اور رومانٹک ناولز ان کی طرف میں کبھی بھی اٹریکٹ نہیں ہوئی. فرام بگننگ ٹل ناؤ میرا ذرا جانر ڈفرینٹ ہے. میرا تھرل اور مرڈر. یہ جان ایلیا کے کبھی کبھار پڑھ لیتا ہوں, اور علامہ اقبال کے وہ میں نے مطلب وہ جو بک کے سلیبس کے اندر تھے وہی پڑھی ہیں چیزیں. لیکن اس کے بعد پنجابی کے چھوٹے موٹے شعر ہیں وہ میں شوق سے انسٹا پہ کچھ پیجز کو میں نے فالو کیا ہوا ہے, تو وہ وہ ایک شعر مجھے ان دنوں بڑا زور کا آیا ہوا تھا. وہ تھا او تکدا ہے بھل جاندا ہے انج ہی بندہ رل جاندا ہے, سڑک تے او انج ٹردا ہے جویں نہر وچ پھل جاندا ہے,
ਔਰ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਮੈਂ ਰੋਇਆ, ਭਰਿਆ ਭਾਂਡਾ ਡੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਹੱਟੀ ਦਾ ਬੂਹਾ ਜਿਹੜਾ ਆਵੇ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर की झूठी मैं मक्कार, सो इट इज़ समहाउ आई कैन रिलेट विद दैट मूवी बिकॉज जैसे उसमें सीन्स एंड एवरीथिंग थे विच इज़ वेरी मच रिलेटेबल टू माई करंट सिनेरियो। तो एक मूवी है। यूजुअली मैं शाहरुख खान को ही देखना पसंद करती हूँ सारी मूवीज में। शाहरुख खान को कहते हैं नहीं, क्योंकि आपको नहीं पसंद था इसलिए। बचपन से तो उन्हीं की मूवीज़ देखी मैंने। काफ़ी पहले उनके कोई तो फौजी करके शो आता था, मैं बहुत छोटी थी, मैं तब से देख रही हूँ उनको। तो एक वो अलग सा है मुझे उनके लिए। उनका एक डायलॉग है, मैं पूरी तरीके से नहीं बोल पाऊँगी, लेकिन उसमें वो कहते हैं कि ये एक तरफा प्यार है और इस पे सिर्फ मेरा हक है, ऐसा कुछ कहते हैं। तो मुझे तो बहुत पसंद है ये वाली लाइन। हाँ, मेरी शादी नहीं हुई है। वही बस वो एक ही याद है, मैंने बताया था अभी। वो भूल गया मुझे। जॉन एलिया मुझे एक सेकंड, जॉन एलिया मुझे क्यों पसंद है? जॉन एलिया की जो शायरी है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। आई मीन उसकी बड़ी डिफरेंट है, वो बड़ी जो है ना वो ज़्यादा फैंटेसी वाली नहीं है उनकी शायरी, तो ज़ालिम किस्म की शायरी है उनकी। हाँ, सच जुनून है, सच है। और बहुत मतलब मुझे उनकी शायरी मुझे पसंद है, उनकी शायरी। मुझे अगर लव स्टोरीज़ में देखें अगर आप, तो फिर मुझे 50 शेड्स ऑफ ग्रेस पसंद है, ठीक है। और अगर आप शायरी की बात करते हैं तो बड़ा ज़बरदस्त मैंने एक ढूंढा है वैसे, जो मुझे बड़ा पसंद थी ये गज़ल। दियारे नूर में तेरे शबों का साथी हो, कोई तो हो जो मेरी वहशतों का साथी हो। मैं इससे झूठ भी बोलूं तो मुझसे सच बोले, मेरे मिजाज के सब मौसमों का साथी हो। वो ख्वाब देखे तो देखे मेरे हवाले से, वो ख्वाब देखे तो देखे मेरे हवाले से, मेरे ख्याल के सब मंजरों का साथी हो। ज़ैन मुझे शेर एक वसीशा का कुछ शेर था, लेकिन वो भी कोई दूसरा है। मुझको पाने की खातिर वो जून के रोज़े रखे, मैं हूँ दीवाना वो दीवानों सा इजहार करे। मुझे गज़ल याद नहीं है पूरी, लेकिन ये मुझे शेर अभी एक उसका याद आ गया। अच्छा जी, जॉन, मैंने जो है ना मैंने जो जी मैं बहुत पहले पढ़ता था, पहले किसी ज़माने में मुझे बहुत शौक़ था। मैंने CSS का एग्ज़ाम पास किया था। नहीं, शेर तो हमारे ब्लड में है। और ये मुनीर नियाज़ी और तुम्हें याद हो या ना याद हो, ये किसकी शेर है? भी ज़रा मोमिन का एक शेर है, वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, यानी वही वादा निभा का, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। ये जो थी दुआ और क्या थी अपना, नहीं शिकवा और जवाब शिकवा, ये तो मुझे ज़बानी याद थी। मुझे उस ज़माने में मुझे पोइट्री का बड़ा शौक़ था, लेकिन फिर वक्त के साथ साथ भूल गई। लेकिन आज की मुनासबत से मैंने 2 शेर ढूंढ के रखे हैं, अगर आप सुनना पसंद करें तो। शादीशुदा लोगों के लिए वक्त दो मुझ पर घुटन गुजरे हैं सारी उम्र में, एक तेरे आने से पहले और एक तेरे जाने के बाद। अच्छा जी, और एक शेर जो कि मैंने शादीशुदा लोगों को अपने इर्द गिर्द जो देखा है वो मैं बताना चाहूँगा। थके लोगों की मजबूरी मैं चलते देख लेता हूँ। नहीं